سوال تو سب سے آخر میں کرے گا. جی سر، جی سر، کیونکہ اس کا سوال جہاں سے آتا ہے وہ آخری ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے ایک سال سے علی وزیر فیبریکیٹڈ چارجز میں دفعات میں جیل میں پڑے تھے. اسی ہی ایف آئی آر میں باقی چند دوستوں کو ضمانت ملی تھی، مگر علی وزیر کے کیس سے ایگو کا مسئلہ بن گیا تھا. اور آج کیونکہ اس سے پہلے ایک سیشن میں جنرل باجوہ نے یہی کہا تھا کہ وہ ہم سے معافی مانگ لے تب اس کو ضمانت ملے گی، لیکن آج اس کے معافی کے بغیر کوئی معافی نہیں مانگی گئی، مگر علی وزیر کو ضمانت سپریم کورٹ سے مل گئی. اور اسی طرح صرف علی وزیر کا کیس نہیں ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کے سینکڑوں نوجوانوں پر اور ان کے لیڈرشپ پر سینکڑوں اس طرح کے ایف آئی آرز ہے، اور ہر مہینے کہیں نہ کہیں سے وہ گرفتار ہوتے ہیں. ہمارا گناہ اور کوئی نہیں ہے، ہم صرف آئینی حقوق جو اس ملک کے آئین نے دیے وہی مانگ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہی سزائیں دی جا رہے ہیں. علی وزیر اس کا ابھی بھی ایک کیس پڑا ہے، ایک دوسرے کیس میں بھی اس کی گرفتاری ہے، جس کی کل سندھ ہائی کورٹ میں وہاں پر سندھ میں اس کی ضمانت کی جو پیشی ہے وہ ہوگی. اور جو مین کیس تھا جس میں وہ ایک سال سے کہتے اس میں اس کو ضمانت مل گئی رہائی کی. یہ بتا دیں آج کے جو فیصلے کے بعد آپ کو عدالتوں پہ اعتماد، اداروں پہ اعتماد ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے فیصلوں سے صرف ہم کو نہیں، یہاں پر رہنے والے جتنے بھی عوام ہے اس کو امید کی کرن نظر آ جاتی ہے. ہمارے باقی جو دوست ہیں، حنیف پشتین، اویس افضال، وہ آج بھی ایک 2 سال سے اور ایک سال سے اسی طرح فیبریکیٹڈ چارجز میں جیلوں میں پڑے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے کیس بھی اسی طرح عدالت میں سنی جائے اور ان کے ضمانت کے ان کے کیسز کو دور کرنے کی فیصلے ہو جائیں. یہی وہ فیصلے ہوتے ہیں جو پیریفریز میں سیکیورٹی کے نام پر، وارنٹیئر کے نام پر وہاں پر پسے ہوئے لوگ اور ان جنگ سے تباہ و برباد علاقوں کے عوام میں تھوڑی امیدیں پیدا کر دیتے ہیں. منظور صاحب، جو آپ کے ایم این اے نے جو تقریر کی تھی، اس تقریر کا پس منظر کیا تھا؟ اور ان سخت الفاظ کا، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نفرت انگیز تقریر تھی، کیا اس کا کوئی جواز تھا؟ جب علی وزیر کے خاندان کے 17 افراد، اس کے والد، اس کے سارے بھائی، اس کے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے، ان کو کسی نے نفرت انگیز نہیں کہا. توپوں اور ٹینکوں کی گلاباری سے لے کر جہازوں کی بمباری میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، وہ نفرت انگیز نہیں تھا. اے پی ایس شہداء کے ماؤں کو یہ کہا گیا کہ اور بچے پیدا کرو، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں. لیکن جب وہی لوگ گلہ کرتے ہیں تو نفرت انگیزی کی بات ہو جاتی ہے. گلے اور شکوے کو نفرت انگیزی کہا جا رہا ہے، اور اوریجنل نفرت کو کچھ ہی نہیں کہا جا رہا ہے، محبت کہا جا رہا ہے. اسی ملک میں جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، ہم کہتے ہو یہاں پر امن کے لیے جس کے ساتھ معاہدے کرنا صحیح ہے، ان کو اپنے ہی کہا، نوٹ بانٹے گئے، مگر پرامن تحریک پر، پرامن لوگوں پر چارجز، دفعات، اور وہ بھی غداری کے. جو لوگ آئین مانگ رہے ہیں ان پر غداری کے مقدمات ہے، جو آئین توڑ رہے ہیں وہ محب وطن ہے. یہی یہاں کا قانون ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کے خاندان کے 17 افراد شہید کر دو اور پھر اس کے بعد گلے اور شکوے کا موقع بھی نہ دے، گلے شکوے ضرور ہوں گے. وہی بات دہراؤں گا، جب تک ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو تب تک ہمارے لہجے تلخ ہوں گے. سوال ہے کہ آپ نے پرسوں بلوچستان میں وہاں پہ جو بلوچ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیے گئے اور سنا کہ پھر آپ کے خلاف جو ہے دوبارہ ایف آئی آر وغیرہ کاٹ دی گئی، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے. یہاں پر جب 2 کھو میں 2 لوگ آپس میں لڑتے ہو تو فیسیلیٹیٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ آپس میں جڑتے ہو تو پھر ان کو دور کیا جاتا ہے. بلوچستان جانے پر 2 سالوں سے مجھ پر پابندی ہے. 2 سالوں سے وہاں پر جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ رہ سکتے ہیں، مگر ہم نہیں جا سکتے. اب جب جلسہ ہوا تو جلسے میں ایف آئی آر کاٹی گئی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے عثمان کاکڑ شہید ہوئے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملا ہے کہ اس کے بیٹے خوشحال کاکڑ پر کل کے جلسے میں تقریر کرنے پر ایف آئی آر ہے.
यही वो दुख है, यही वो दर्द है जो हम हमेशा बयान कर रहे हैं। असगर खान अचकज़ाई के चचाजाद भाई और उनके भाई सब मारे गए, उनकी इंसाफ नहीं है मगर उस पर FIR है। इस तरह और भी जितने दोस्त हैं, जलसे करने पर हमारा हक है कि हमारे साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, हम अपनी बात आगे पहुंचाए। मगर यहाँ पर वही बात है कि फिरंगी यहाँ से चला गया, मगर हमारे पश्तून बेल्ट में वही रवैया जो फिरंगियों का हमारे मशरान के साथ था वही हमारे साथ जाए। अच्छा, तहरीक तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात का आपके ऊपर या आपके इलाके के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? पहले तो हमें समझ नहीं आ रहे कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले फिर क्या था? इससे पहले भी अगर मैं वही बात कहूँ शायद आप लोग नशर नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद सर्च करो और जाके देखो यहाँ के रिटायर्ड कर्नल इमाम से लेकर जनरल अमित गुल के बयानात के उन्होंने खुद माना इन दोस्तों को। तो अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तब भी हम यही कहेंगे कि अगर मुज़ाकरात के नाम पर या अमन के नाम पर दोबारा यहाँ पर दहशतगर्दी पहले फिर उसके ख़िलाफ़ जंग के नाम पर पश्तूनों को और जंग में धकेला गया या धकेला जा रहा है तो हम ऐसे अमाल के मुखालफत करेंगे। हम मुज़ाकरात या अमन, हम अमन के ख्वाहिशमंद है। अगर अमन के नाम पे या मुज़ाकरात के नाम पर वहाँ दोबारा मिलिटराइजेशन हो रही है, इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है और फिर सिक्योरिटी के नाम पर दोबारा वही हालात बनाए जा रहे हैं तो हम इसकी फिर मुज़ाहमत करेंगे, मुखालफत करेंगे और वहाँ के आवाम की नुमाइंदगी और उनकी अमन के लिए बात करेंगे। Thank you so much.